قابل محترم ناظرین اور عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض ہیں اور ایک نئی ویڈیو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ سبق نمبر 3، سبق کا نام شال ہے اور اس سبق کو ہم پڑھ چکے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹ جو طلبہ نہ پڑھ پائے یہ کہانی، جن کو پتہ نہیں ہے، وہ اس سبق کو پڑھ لے۔ یہ درسی کتاب میں صفحہ نمبر 14 پر دیا گیا ہے۔ علی عباس حسینی اس کے مصنف ہیں اور مشقی سرگرمیاں لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ مشقی سرگرمیوں میں چونکہ اس کے سوالات کچھ زیادہ ہیں، اسی لیے اس کا ہم نے 2 حصوں میں ویڈیو بنایا ہے۔ یہ پہلا حصہ رہے گا، انشاءاللہ اگلا حصہ اس کے بعد آئے گا۔ تو اس میں تقریباً 14 سوالات ہیں، 2 خاکے ہیں اور اسباب بیان کیجئے میں 5 اسباب ہے اور باقی کی اور چیزیں ہیں۔ تو وہ ہم نے اس میں قواعدی سرگرمیاں 2-3 سوال اس کے بھی لیے ہیں اور 1-2 سوالات آپ کے لیے رکھے ہیں جو آسان ہیں، جو آپ کو بطور ہوم ورک رہیں گے۔ آئیے ہم خاکے اور سوالات حل کرنے کی تو کوشش کرتے ہیں۔ خاکے پر مبنی سرگرمیاں۔ سبق سے موضوع لفظ تلاش کر کے شبہ کی خاکہ مکمل کیجیے۔ بہت ہی آسان خاکہ ہے۔ شال پر موجود پھول۔ تو شال پر موجود جو پھول ہے وہ صفحہ نمبر 15 پر دیا گیا ہے۔ اس میں کچھ 5-6 پھولوں کے نام دیے گئے ہیں۔ تو یہاں پر ہم کو صرف 4 ہی پوچھا ہے اور اس طرح سے ہم نے 4 پھولوں کے نام لکھ دیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، گلاب ہیں، اسی طرح نرگس ہیں، بنفشہ ہے اور کنول ہے۔ اسی طرح آئیے اشاروں کے مطابق جدول مکمل کرنا ہے۔ اس میں 2 کالم بنے ہیں، صفت اور اسم۔ صفت کہتے ہیں خاصیت اور اسم کہتے ہیں نام کو۔ تو صفت میں کنجوس اور محنتی دیا ہے، تو کنجوس کا ہم نے لکھا کنجوسی اور محنتی اس کا ہم نے لکھا محنت، اور اسم پھر دیا ہے وہاں پر سردی، تو ہم نے اس کا لکھا سرد، اور کمزوری کا ہم نے لکھا کمزور۔ اسی طرح نیچے اسم اور فعل دیے ہیں، جس میں دیا ہے بوکھلاہٹ، ہم نے لکھا بوکھلانا، چہچہاہٹ، تو ہم نے لکھا چہچہانا۔ اس کے بعد دیا ہے نیچے فعل دیے ہیں مسکرانا اور بنانا، تو مسکرانا کا ہم نے لکھا مسکراہٹ اور بنانا کا ہم نے لکھا بناوٹ۔ اسی طرح آئیے ہم بقیہ سوالات وہ حل۔ درسی کتاب میں صفحہ نمبر 19 پر یہ مشقی سرگرمیاں دی گئی ہیں۔ آپ اس کو سامنے رکھ کر کے پورا دھیان سے آپ دیکھیں گے، آپ کو اور زیادہ بہتر تفہیم و ادراک ہوگا، صحیح سمجھ میں آئے گا۔ نمبر 1، ہدایت کے مطابق سرگرمیاں مکمل کرنا ہے۔ افسانے کی تعریف بیان کر کے اس کے اجزاء کی نشاندہی کیجیے۔ تو افسانے کی تعریف ہے، ہم سب سے پہلے جواب میں لکھ رہے ہیں افسانے کا تعارف یا تعریف۔ دراصل ایک ایسا قصہ ہے جس میں کسی ایک واقعہ یا زندگی کے کسی اہم پہلو کو اختصاراً اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ بھی لیں اور جواب سن بھی لیں کہ یہ اس میں دیا ہے خاص زندگی کے جو پہلو ہے اس کو بیان کرنا، وہ بھی اختصاراً کہتے ہیں، جیسے انگلش میں ہم بولیں گے شارٹلی، شارٹ میں، مختصر، اور دلچسپی سے تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کی ترتیب میں اجزائے ترکیبی کا بہت زیادہ عمل دخل رہتا ہے۔ افسانہ ایک ایسا بیانیہ صنف ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے۔ ناول کے مقابلے میں افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ اس کے جو اجزاء ہیں وہ ہم دیکھیں گے۔ افسانے کے اجزاء، نمبر 1 دیا ہے پلاٹ، کردار، نقطۂ نظر، اس کے بعد دیا ہے مکالمہ اور آغاز و اختتام اور اسلوب بیان۔ اسی طرح اس کے اجزاء ہیں، شروعات ہوتی ہیں، اس میں کردار بتائے جاتے ہیں، نقطۂ نظر ہوتا ہے، اس کے بعد کنورسیشن یعنی مکالمہ ہوتا ہے، آغاز و اختتام کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اسلوب بیان، یعنی کہ اس کے اجزاء میں اسلوب بیان ایک طریقہ ہوتا ہے بیان کا، تو وہ اس طرح سے اس کا جواب مکمل ہو۔ دوسرا سوال ہے ادب برائے زندگی۔ یہ سوال ذرا مختلف ہے، آپ دیکھیے درسی کتاب میں۔ دوسرا، ادب برائے زندگی کے بارے میں اپنے استاد سے معلومات حاصل کیجیے۔ تو جتنے بھی ناظرین اور سامعین سن رہے ہیں وہ اسٹوڈنٹ اپنے اپنے استادوں سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے، اور میں نے اس کا جواب لکھا ہوں، وہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اپنے استادوں سے بھی معلومات حاصل کرے اور اس کو بھی آپ دیکھے، غور کرے، یہ بھی لکھے تو کوئی قباحت نہیں ہے۔ جواب، ادب برائے زندگی۔ میں نے ایک ہیڈنگ ڈالا ہوں، دیکھو یہاں پر سرخ سیاہی میں ریڈ کلر میں،
ادب برائے زندگی؟ جواب ہے خود ادب بھی زندگی کے اظہار کا نام ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو سمجھاتا چلوں کہ ادب جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ادب و احترام کرنا، اور دوسرا ادب ہے جس کو کہتے ہیں انگلش میں لٹریچر، یعنی ادب لکھنا۔ ایک ادب لکھنا ہے، ایک ادب کرنا ہے۔ تو یہاں پر ادب برائے زندگی کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے، یہ ادب لکھنے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس میں ہمارا وہ ادب بھی شامل ہوتا ہے جو احترام کیا جاتا ہے، لیکن یہ ادب کو بہت بہت اہمیت حاصل ہے۔ آئیے جواب دیکھتے ہیں، میں آپ کو بیچ میں جو ہے معنی بھی بتاتا چلوں گا۔ خود ادب بھی زندگی کے اظہار کا نام ہے۔ ادب کے لغوی معنی تہذیب کے ہیں۔ دیکھو یہاں پر لکھا ہے ادب کے لغوی معنی تہذیب کے ہیں۔ لغوی معنی، لغت کے معنی، یعنی ڈکشنری میں اس کا جو معنی ہے وہ تہذیب کے ہیں۔ انسان کی زندگی، طریقہ، سلیقہ جو ہے تہذیب ہے۔ اگر سوچا جائے کہ ادب کیسے تخلیق ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ زندگی کے کپڑے پر بکھرے رنگوں کو قوت گویائی رنگ دیتے ہیں۔ جی ہاں، زندگی ایک استعارن لکھا ہوں میں کہ زندگی کے کپڑے پر جو ہے مختلف قسم کے رنگ ہیں، جس میں قوت گویائی یعنی بولنے کی جو قوت ہے یہ بہت زیادہ کلرفل اور رنگ والی ہوتی ہے۔ یہ اگر نہ ہو تو بات رہ جاتی ہے، اور بولنے کے لیے جو ہے ادب یعنی کہ لٹریچر، اور ادب یعنی کہ الفاظ اور ورڈس اور کلیکشن آف ورڈس، الفاظوں کا مجموعہ ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے لفظ کھٹے، میٹھے، تیز و ترش، شہد کی طرح شیریں اور بچے کی طرح شریر ہوتے ہیں، یہ الفاظوں کی خاصیت ہیں۔ لفظ نہ ہو تو پوری کائنات میں خاموشی سی طاری ہو جائے، ہر چیز خاموش نظر آئے، آسمان چپ، زمین چپ، محبت کا سارا جہان چپ۔ محبت سچی ہے یا جھوٹی ہے، جذبے سچے ہیں یا کچے، ہر بات، ہر جذبہ اظہار کے لفظوں کا محتاج ہوتا ہے۔ ادب کے اظہار، سوچ و فکر اور جذبات کے لیے ازل سے ابد تک ایک ہی زبان استعمال ہوتی ہے۔ انسانی جذبات و احساسات اور بلند سے بلند تر خیالات کا فنی اظہار ہے، اس میں سماجی پہلو ہوتا ہے۔ ادب برائے زندگی کی تحریک کو پروان چڑھانے میں مغرب معاشرے کے بدلتے ہوئے رجحانات نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ ادب برائے زندگی کا مکمل جواب ہوا، جو کہ بہت ضروری ہیں زبان سے ایک دوسرے کے الفاظ کو سمجھنا، کیونکہ الفاظ ہی ہیں جو تکلیف بھی دیتے ہیں، وہی الفاظ بھی جو ہیں دل کو خوش کر لیتے ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں۔ تو اس طرح سے ادب برائے زندگی اپنے استاد سے بھی معلومات حاصل کیجئے، اور میرے جواب کو بھی آپ پڑھیے، اس کو بھی آپ جو ہے اپنے ذہن اور اپنے علم میں جو ہے اس کو آپ رکھیے۔ اسی طرح آئیے تیسرا دیکھتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے حمیدہ کی شال کی خوبصورتی بیان کیجیے۔ بہت ہی آسان قسم کا سوال دیا گیا ہے یہ۔ حمیدہ کی شال بہت عمدہ اور بہت ہی خوبصورت تھی۔ شال پر چوڑے حاشیے پر بہت ہی عمدہ، نازک اور باریک کام کیا ہوا تھا۔ بیچ والے حصے میں ہر طرح کے پھول کھلے تھے، جیسے گلاب و لالا، بنفشہ و نرگس، سیوتی، کنول اور کوزہ وغیرہ، جو کہ شال کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے تھے۔ اس طرح یہ جواب مکمل ہوا۔ آئیے سوال نمبر 4 کی طرف۔ حمیدہ کی اس وقت کی کیفیت بیان کیجیے جب عبید نے اس کے کندھوں پر شال ڈالی تھی۔ جب عبید نے اس کے کندھوں پر شال ڈالی تھی تو حمیدہ کی حالت کیا ہوئی تھی، یہ ہم کو لکھنا ہے۔ جواب: جب عبید نے حمیدہ کے کندھوں پر شال ڈالی تھی تب حمیدہ کے چہرے کی کیفیت اور تاثرات بدل گئے۔ وہ بوکھلا بھی گئی اور مسکرائی بھی، اور بہت کھلکھلائی اور اتنی خوش ہو گئی کہ بلبل کی طرح چہک اٹھی۔ اس طرح سے چوتھا بھی مکمل ہوا۔ آئیے 5ویں سوال کی جانب چلتے ہیں۔ شال خریدتے وقت حمیدہ کے متعلق عبید کے ذہن میں آنے والے خیالات کو قلم بند کیجیے۔ شال خریدتے وقت حمیدہ کے متعلق عبید کے ذہن میں کیا خیالات آ رہے تھے جب وہ شال کو خرید رہا تھا، یہ ہم کو لکھنا ہے۔ قلم بند کرنا یعنی لکھنا، قلم بند کیجیے یعنی لکھیے۔ یہ جو ہے ایسے قسم کے جو ہے الفاظ سن کر کے آپ پریشان نہ ہو کہ قلم بند کرنا یہ کیا ہے، اس کے معنی ہے لکھنا۔ جواب: شال خریدتے وقت حمیدہ کے متعلق عبید کے ذہن میں یہ خیالات آ رہے تھے کہ حمیدہ ایسی شال پا کر کتنی خوش ہو جائے گی، اور عبید دل ہی دل میں یہ بھی خیال کرنے لگا کہ وہ شال کو پا کر اتنی خوش ہوگی کہ اس کے گالوں پر سرخی دوڑ جائے گی، اور اس کی آنکھوں میں ستارے چمکیں گے، اور وہ اسے اوڑھ کر اٹھلائے گی اور آپ ہی آپ شرمائے گی۔ اس طرح سے یہ سوال کا جواب بھی الحمدللہ مکمل ہوا۔ اسی طرح آئیے سوال نمبر 6۔ منع کرنے کے باوجود حمیدہ کے شال دینے پر عبید نے جو کچھ طے کیا اسے تحریر کیجیے۔ جب منع کرنے کے بعد بھی حمیدہ نے کہا کہ نہیں یہ شال آپ لے کر ہی جاؤ،
اور عبید نے جب شال کو لے لیا تو اس نے دل ہی دل میں کیا طے کیا، یہ ہم کو لکھنا ہے جواب۔ منع کرنے کے باوجود حمیدہ کے شال دینے پر عبید نے یہ طے کیا کہ چاہے مجھ پر کیسی ہی گزر جائے اور کچھ بھی حالات آ جائے، میں اس شال کو 1 منٹ کے لیے بھی اپنے استعمال میں نہ لاؤں گا، اور اس شال کو حمیدہ کو ویسے ہی صاف ستھری بے شکن لا کر واپس کر دوں گا جیسے کہ وہ حمیدہ کے ہاتھوں سے مجھے ملی ہے۔ اسی طرح چھٹا بھی مکمل ہوا۔ آئیے 7واں سوال دیکھتے ہیں۔ رکشے پر بیٹھتے وقت عبید نے سردی سے بچنے کا جو انتظام کیا اسے بیان کیجیے۔ رکشہ میں جب عبید بیٹھا تو اس نے کیا انتظام کیا سردی سے بچنے کے لیے؟ جواب۔ رکشے پر بیٹھتے وقت عبید نے سردی سے بچنے کا جو انتظام کیا وہ کچھ اس طرح تھا کہ عبید نے گرم سوٹ پر موٹا کپڑا پہنے، گلے کو اونی مفلر سے اور ہاتھوں کو چمڑے کے دستانوں سے چھپائے رکشے پر بیٹھا اور حمیدہ کی شال کو گھٹنوں پر رکھ لیا تاکہ گھٹنے بھی گرم رہ سکے۔ اس طرح سے 7واں سوال ہمارا مکمل۔ آئیے 8واں سوال اور اس کا جواب۔ رکشے والے کا حلیہ بیان کیجیے۔ حلیہ کہتے ہیں حالت کو، اس کی پرسنالٹی اور اس کی جو کیا حالت تھی، اس کا حلیہ کیسا تھا، یہ ہم کو لکھنا ہے۔ جواب۔ رکشے والے کا حلیہ مندرجہ ذیل ہیں۔ رکشے والا جوان تھا، بھرے بھرے شانے، چوڑا سینہ، مضبوط کمر، موٹی موٹی پنڈلیاں، بڑے بڑے پاؤں۔ اس نے سر اور گردن میں ایک سوتی مفلر پگڑ کی طرح لپیٹ رکھا تھا۔ وہ آدھی آستین کی خاکی قمیص پر ایک پرانا سویٹر پہنا ہوا تھا اور ٹانگوں میں خاکی نیکر، پنڈلیاں بھی ننگی اور پاؤں بھی ننگے۔ اس طرح سے اس کا حلیہ سبق میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے 9واں سوال جو ہے یہاں پر دیا گیا ہے کہ عبید کی ذمہ داریاں بیان کیجیے۔ یہ میں نے آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیا ہوں، بہت ہی آسان سوال ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہے اور لکھنا ہے۔ نہ سمجھ میں آئے تو آپ کمنٹ باکس میں بالکل مجھے بولیے، لیکن یہ آپ کے لیے میں رکھا ہوں کیونکہ کچھ ذہنی ورزش اور کچھ کام آپ کو بھی ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو میں 2 سوال دیا ہوں۔ اسی طرح یہ جو ہے 8 ہوئے۔ آئیے سوال نمبر 10 کی طرف جو ہے رخ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 10، صفحہ نمبر 20 درسی کتاب کا۔ رکشے والے سے پگلی کو شال اڑانے کے لیے کہہ کر عبید نے جو رد عمل ظاہر کیا اسے بیان کیجیے۔ رد عمل دیکھیے، آج کل جو ہے اردو سے زیادہ ہم کو انگریزی سمجھ میں آتی ہے، اس کے لیے کوئی بھی اردو کا الفاظ جو ہے اس کا معنی انگریزی میں بولنا پڑتا ہے۔ رد عمل کا معنی ہے ریئیکشن۔ رکشے والے سے پگلی کو شال اڑانے کے لیے عبید نے کہا، اس کے بعد عبید کا جو ریئیکشن تھا وہ ہم کو بیان کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ جواب۔ رکشے والے سے پگلی کو شال اڑانے کے لیے جو ہے رکشے والے سے پگلی کو شال اڑانے کے لیے کہہ کر عبید نے جو ہے اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہلا۔ رکشے والے کے منع کرنے پر عبید غصے میں آ گیا اور عبید نے ڈانٹ کر کہا، بکو مت، جا کے اسے اڑا دو۔ اور عبید نے پگلی کے پاس جانے کی بالکل ہمت نہیں کی۔ اسے پگلی کو دیکھ کر گھن بھی آ رہی تھی اور عبید دل ہی دل میں گھبرا بھی رہا تھا کہ کوئی اسے دیکھ کر بے وقوفی نہ سمجھے۔ اس طرح سے عبید کا جو ہے رد عمل اور ریئیکشن رہا۔ سوال نمبر 11، حمیدہ کا چور کو کوسنا بیان کیجیے۔ بڑا آسان سوال ہے، اس کا جواب۔ حمیدہ نے چور کو کوسنا شروع کیا اور کہا کہ موئے کا ہاتھ سڑ جائے، میری شال اوڑھنا اسے کبھی نصیب نہ ہو، اس کی قبر میں کیڑے پڑے، اور حمیدہ رونے لگی۔ اس طرح سے حمیدہ نے چور کو کوسا۔ 12، سوال نمبر 12، پگلی کو شال دیتے وقت رکشے والے کے خیالات کو قلم بند کیجیے۔ رکشہ والا جو تھا اس کے خیالات کیا ہو رہے تھے جب وہ پگلی کو شال اڑا رہا تھا؟ جواب۔ پگلی کو شال دیتے وقت رکشے والے کے ذہن میں خیالات چل رہے تھے کہ کہیں کوئی دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا اور اس کی حرکت کو بے وقوفی سمجھے گا، اور کوئی دیکھے گا تو کس قدر ہنسے گا اس حرکت پر کہ یہ پگلی اس کو ایسی خوبصورت اور قیمتی شال دینا ایک عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس طرح سے جو ہے سوال نمبر 12 کا جواب مکمل ہوا۔ سوال نمبر 13، شال پگلی کو دینے کے بعد حمیدہ سے متعلق عبید کے خدشات کو تحریر کیجیے۔ شال پگلی کو جب دے دیا عبید نے تو وہ دینے کے بعد عبید کے دل میں جو خدشات پیدا ہوئے وہ ہم کو تحریر کرنا ہے اور لکھنا ہے۔ خدشات جو ہیں عربی کا لفظ ہیں، خدشہ یعنی ڈر۔ عبید کے دل میں کچھ ڈر والے جو ہیں خیالات پیدا ہوئے ہم کو لکھنا ہے۔ جواب۔ شال پگلی کو دینے کے بعد حمیدہ سے متعلق عبید کے خدشات یعنی کہ ڈر بڑھ گئے، خدشات بڑھ گئے، اور عبید سوچ میں پڑ گیا کہ شال دینے کو تو جو ہے عبید کے خدشات بڑھ گئے اور عبید سوچ میں پڑ گیا کہ شال دینے کو تو دے دی، مگر میں حمیدہ سے کیا کہوں گا؟ یہی میں نے اس کی شال ایک پگلی کو دے دی ہے۔ اور عبید سوچنے لگا
اور اسے یہ خدشہ ہوا کہ کہیں اس کی یہ حرکت سے حمیدہ بہت ناراض نہ ہو جائے اور اس حرکت کو حمیدہ اپنی توہین نہ سمجھ بیٹھے۔ عبید کو مزید یہ خدشات ہونے لگے کہ کہیں حمیدہ کا ہسمکھ چہرہ اتر نہ جائے اور حمیدہ کی آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے۔ اس قسم کے خدشات عبید کے دل میں آنے لگے۔ اچھا، قابل شفقت طلبہ و طالبات، ایک سوال نمبر 14 بھی آپ کے لیے میں چھوڑ دیا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ افسانے کی روشنی میں جو ہے آپ کو اس کے جو کیریکٹر ہیں، اس کے جو کردار ہیں، جیسے عبید کیسا تھا، حمیدہ کیسی تھی، رکشے والا جو تھا اس کا کیا کردار تھا، عیدن یہ کون تھی، کیا تھی، یہ جو ہے آپ کو اس کی معلومات لکھنی ہے، بطور ہوم ورک رکھیے۔ آئیے ہم جو ہے اگلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ اسباب بیان کیجیے۔ نمبر 1، سخت سردی کے باوجود عبید کا شال نہ اوڑھنا۔ جواب: سبب: سخت سردی ہونے کے باوجود بھی عبید نے شال نہیں اوڑھی، کیونکہ عبید بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ اس کی بیوی کو شال بے حد عزیز ہے اور اس کی جو بیوی ہے شال کو بہت پسند کرتی تھی، اور عبید یہ بات سمجھتا تھا کہ اگر وہ شال کو استعمال کرے گا تو شال میلی بھی ہو جائے گی اور اس کا نیاپن اور اس کی خوبصورتی میں کمی آ جائے گی، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو دلی تکلیف ہوگی اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کا دل دکھے۔ آئیے سبب نمبر 2، اسباب بیان کیجیے میں۔ رکشے والے کا تعجب کرنا۔ جواب: اس کا سبب یہ ہے کہ عبید نے وہ خوبصورت شال وہ راستے میں بیٹھی ہوئی خراب حال، بہت خستہ حال، پریشان حال پگلی کو دینے کا فیصلہ کر لیا اور رکشے والے کو رکشہ روکنے کو کہا، تو رکشے والے کو بہت تعجب ہوا کہ اتنی قیمتی اور اتنی خوبصورت شال اس پگلی کو دے رہے ہو۔ اس نے منع بھی کیا کہ یہ شال بہت بڑھیا ہے نواب صاحب، مگر عبید نہ مانا، تب رکشے والے کو بڑا تعجب ہوا۔ اس طرح سے ہمارا جو ہے یہ سبب نمبر 2 بھی مکمل ہوا۔ آئیے نمبر 4، نمبر 3 جو ہے عبید کا جھنجھلانا۔ عبید کا جھنجھلانا یہاں پر خیر عبید کا تعجب میں پڑھنا، یہ 3 ہے۔ عبید کا تعجب میں پڑھنا، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ سبب نمبر 3، عبید تعجب میں کیوں پڑ گیا؟ عبید کے تعجب میں پڑنے کا سبب اور وجہ کچھ یوں تھی کہ عبید نے سڑک پر کراہنے کی آواز سنی تو بے چین ہو گیا اور رکشے والے سے سوال کیا، یہ کون ہے، اتنی تکلیف میں ہے؟ رکشے والے نے کہا کہ یہ پگلی ہے اور یہ اس کا بچہ ہے اور ہر وقت چلاتے رہتے ہیں کہ میرے بچے کو بچا لو، اور 2 دن سے یہ سردی ہونے کی وجہ سے بہت پریشان ہیں۔ اس لیے عبید بے حد تعجب میں پڑ گیا اور پوچھا کہ اتنے بڑے شہر میں کسی اللہ کے بندے نے اس پگلی کو رضائی یا کمبل کیوں نہیں دیا؟ اور عبید نے تعجب سے کہا کہ ہمارے شہر کے رئیس، امیر، سیٹھ، ساہوکار سب مر گئے کیا؟ اس طرح سے یہ جواب مکمل ہوا۔ عبید کا جھنجھلانا۔ عبید جب رکشے میں سفر کر رہا تھا تب سفر کے دوران سڑک پر ایک بے چین آواز کو سنا کہ کوئی سردی کی وجہ سے کراہنے کی آواز تھی۔ عبید کے لیے یہ آواز ناقابل برداشت تھی۔ عبید کے ذہن میں وہی سوالات چل رہے تھے کہ کوئی اتنے بڑے شہر میں مدد کیوں نہیں کرتا، اور رکشہ آگے جانے کے بعد جب عبید نے آنکھوں سے وہ منظر دیکھا کہ پگلی فٹ پاتھ پر پڑی ہے، ایک بچہ بھی ہے اور سردی کی تکلیف سے کراہے جا رہی ہے، کہ بھگوان کیا کہیں دیا نہیں؟ عبید کے جسم میں بجلی کا کرنٹ سا دوڑ گیا اور عبید جھنجھلا گیا۔ آئیے سبب نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف کا پیدرم سلطان بود کہہ کے جو ہے غصہ ہونا، اس کی وجہ ہم کو بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ فارسی کی ایک کہاوت ہے جس کے معنی یہ ہے کہ میرا باپ بادشاہ تھا۔ اس کا معنی یہ ہے، آپ کو جواب سمجھ میں آئے گا پھر۔ جواب: مصنف نے جب رکشے والے سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم فلم بھی دیکھتے ہو؟ تب رکشے والے نے کہا، کبھی کبھی نواب صاحب۔ اس بات پر مصنف غصہ ہو گئے اور وہ کہنے لگے، نہ جانے کیوں لوگ ہر ایک سفید پوش کو نواب کہتے ہیں، کیونکہ مصنف کے مطابق جن لوگوں کو نواب کہا جاتا ہے وہ دراصل نواب کہنے یا کہلانے کے بالکل لائق نہیں، بلکہ مصنف کے مطابق یہ وہی لوگ ہیں جو محنت نہیں کرتے، مزدوری سے جی چراتے ہیں اور بیکار گھومتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے اکڑتے ہیں کہ پیدرم سلطان بود۔ دراصل یہ ایک مشہور فارسی محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ میرا باپ بادشاہ تھا، اور یہ کہہ کر اکڑنا مصنف کو بالکل پسند نہیں آیا، اور ایسے لوگ نواب کیوں کہلائے، اس بات پر مصنف غصہ ہو گئے۔ عزیز طلبہ و ناظرین،
استحسانی خوبیاں انشاءاللہ ہم جو ہے ویڈیو کے اگلے حصے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے. اور بہت سارے میسیجز آتے رہتے ہیں کہ سر آپ نے اگلا ویڈیو ابھی تک کے اپلوڈ نہیں کیا. تو آپ کو بتا دوں کہ جوابات ڈھونڈنا، اس کے بعد اس کو جو ہے ڈھونڈنے کے بعد صرف ویسا ہی کاپی نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کو اپنے طریقے سے لکھنا، اس کے بعد پھر ٹائپ کرنا. اور اردو کی ٹائپنگ کو جو ہے وقت بھی لگتا ہے، پھر اس کو جو ہے پورا سیٹ کرنا اور پھر اپلوڈ کرنے کے لیے کافی وقت جاتا ہے. تو آپ جو ہے تو ویڈیو دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو جو ہے ویڈیو موصول ہوتے رہیں گے. آئیے ہم جو ہے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا اگلے حصے میں ہم بقیہ لے لیں گے. یہاں پر قواعدی سرگرمیاں کچھ ہیں. اس میں لکھا ہے کہ سبق میں استعمال کیے گئے محاوروں کو تلاش کر کے ان کے مفہوم لکھیے. تو محاوروں کو تلاش کرنا ہے اور ان کے مفہوم لکھنا ہے اور جملوں میں استعمال کرنا ہے. تو بہت سارے ہیں اس میں، لیکن میں نے کچھ محاورے لکھا ہوں، 2-3 آپ کے لیے. آپ اس کے علاوہ بھی ڈھونڈ کر لکھ سکتے ہیں. نمبر 1، پیچ و تاب کھانا، اس کا معنی ہے بے چین ہونا یا پریشان ہونا. اور نمبر 2 ہے محنت مزدوری کی دیا صلاحی دکھانا، یعنی کام اور محنت کے لیے تیار کرنا یا محنت کی طرف آمادہ کرنا. اسی طرح نمبر 3 ہے خون پسینہ ایک کرنا، یعنی بہت محنت و مشقت کرنا. اسی طرح ہم نے یہ محاورے لکھے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، آپ بالکل جو ہے لکھ سکتے ہیں ڈھونڈ کر کے. قابل شفقت طلبہ اور عزیز ناظرین، ایک بہت ہی دلچسپ اور انٹرسٹنگ اس میں جو ایک سوال دیا گیا ہے درسی کتاب میں صفحہ نمبر 20 کا آخری حصے میں، کہ سبق سے رکشے والے کی مقامی زبان کے جو سینٹنس ہے، جو فقرے ہیں، وہ الگ کرنا ہے اور اسے اپنی زبان میں ہم کو لکھنا ہے. تو بہت سارے اس کے جملے ہیں، لیکن میں نے آپ کو رہنمائی کے لیے کچھ جملے لکھ دیا ہوں. کچھ 3-4 جملے ہیں، آپ دیکھیے. اس میں پہلا ہے، جواب میں اس طرح لکھنا ہے آپ کو: ارے پتنی اور بالک نہ ہو تین تو ایسی سردی میں رکشہ چلائیت. تو ہم نے اس کا جواب معیاری زبان میں لکھا ہے: ارے اگر بیوی اور بچہ نہ ہو تو ایسی سردی میں رکشہ چلاؤں گا. اس طرح سے یہ جواب ہے. اس کے بعد ہے دوسرا، رکشہ والے نے یہ کہا: نہیں صاحب اپنا دیس ماں. تو ہم اپنی زبان میں اس کو یہ کہیں گے: نہیں صاحب اپنے شہر میں ہے. جب اس کی بیوی کے متعلق مصنف نے پوچھا تھا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے، تو اس نے کہا تھا کہ نہیں صاحب اپنا دیس ماں. تو اس نے یہ کہا تھا دراصل کہ نہیں صاحب اپنے شہر میں ہے. نمبر 3، کبو کبو نواب صاحب سال 6 مہینہ ماں. یہ جملہ اس لیے کہا تھا اس نے کہ عبید نے پوچھا کہ کیا تم فلم بھی دیکھتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ کبو کبو نواب صاحب سال 6 مہینہ ماں. یعنی ہم اپنی زبان میں یہ لکھیں گے کہ کبھی کبھی نواب صاحب سال 6 مہینے میں. نمبر 4، وہ ایک پگلی ہو صاحب، وہ ایک چھوٹا بالک چھاتی سے لگائے سڑک پر پڑل ہو، بس ہر وقت چیخت ہو: ارے مور بالک کا بچا لیو، اس سردی سے مرت ہو، 2 دن سے سڑک پر پڑل چیخت ہو. یہ اس نے اپنی زبان، اپنے گاؤں کی زبان میں تمام باتیں کی. ہم جو ہے اپنی زبان میں اس کو لکھیں گے. جواب: وہ ایک پگلی ہے صاحب، اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے جو وہ سینے سے لگائے سڑک پر پڑی رہتی ہے، بس ہر وقت چیختے رہتی ہے: ارے میرے بچے کو بچا لو، یہ سردی سے مر رہا ہے، 2 دن سے سڑک پر پڑی چیخ رہی ہے. اس طرح سے معیاری زبان میں نے 4 اس کے جملے نکالا ہوں. یہاں پر جو ہے اس میں سے دیکھا ہوں. آپ باقی کے جملے ڈھونڈ کر کے جو ہے لکھیے، بڑا آپ کو انٹرسٹ آئے گا. اور انشاءاللہ باقیہ سوالات جو رہ گئے ہیں ہم کوشش کریں گے ویڈیو جلد سے جلد بھیجنے کی. اور بیاضیں جو ہیں مکمل کیجیے، اور اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے تمام کام جو ہے مکمل کیجیے. اور انشاءاللہ اگلا ویڈیو بہت جلد ہم اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم، خدا حافظ. تم سے کہوں اے رب کے کنور، تم جانت ہو من کی بتیاں، دار فرقت تو آئے امی، لقب کاٹے نہ کٹتی اب رتیاں. توری پریت میں سد بدھ سب بسری، کب تک رہے گی یہ بے خبری. گاہے بافگن دزدیدہ نظر، کبھی سن بھی چلو ہماری باتیاں. آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا، آپ کے در سے کوئی نہ خالی گیا. اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، ہو حبیب حزین.